فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم ہے۔ سورہ مائدہ کا آغاز کیا جا رہا ہے، صفحہ نمبر 459، اور سورہ مائدہ کا شان نزول اور اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں نازل ہوا۔ روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2 یا 3 ماہ قبل یہ سورہ نازل ہوا، اس لیے اس سورہ میں ناسخ آیات ہیں اور کوئی منسوخ آیت نہیں ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی حکومت کی تاسیس، ایک امت کی تربیت، ایک معاشرے کا قیام اور ایک دستور حیات پیش کر چکے تھے۔ انسانیت کو عہد طفولیت سے نکال کر رشد عقلی کے ارتقائی مرحلے میں داخل کر چکے تھے۔ مضامین ہیڈنگ ہے، اس نوخیز حکومت اور جدید التاسیس معاشرے کے لیے اس سورہ میں ضروری ہدایات اور آئینی نظام دیا گیا ہے۔ داخلی نظام دینے کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ تمام معاہدوں کی پاسداری کرنا اسلامی حکومت کے فرائض میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ مختلف اقوام و امم کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ اس کی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عدل و انصاف کو انسانی حقوق کے طور پر نافذ کرنے کی ضرورت، کہ یہ عدل و انصاف مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودیوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط۔ سورہ 5 ہے، 5واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 42 ہے اس میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامی حکومت کی قیادت و ولایت کا تعارف۔ تعارف کے کن اوصاف کے مالک اس منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نفاذ احکام کی ضمانت کے طور پر قیادت کی اطاعت کی ضرورت۔ سورہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 92۔ امن عامہ کو تباہ کرنے والوں کی سزا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں التہذیب جلد 1، صفحہ نمبر 361، صفحہ نمبر 460۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بعض تعزیرات اور قصاص کے قوانین، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِیَہُمْ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بعض تعزیرات اور قصاص کے قوانین، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِیَہُمَا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آسمانی نظام حکومت کی برکات، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْہِم مِّن رَّبِّہِمْ لَأَکَلُوا مِنْهُ۔ سورہ مائدہ 66۔ یہود و نصارہ میں موازنہ کہ ان میں کون بدتر دشمن ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ سورہ مائدہ 82۔ فریاد کس جماعت کے مرتد ہونے سے اب امت مسلمہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 54. اسلامی حکومت کو لاحق خطرے سے آگاہی. بنی اسرائیل کے ایسے سبق آموز عبرتناک واقعات کا بیان جن میں ان کی داخلی بد نظمی اور قیادت کی نافرمانی کی وجہ سے وادی سینا میں 40 سال تک ذلت آمیز زندگی. فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. سورہ مائدہ 24. انسانی تاریخ کا پہلا خونین واقعہ لا اقتلنک. سورہ مائدہ 27. سفر حج کے لیے ضروری ہدایات. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. کھانے پینے کی چیزوں کے احکام. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر احل لکم الطیبات. سورہ مائدہ 3 اور 4. 3 سے 5. وضو، غسل اور تیمم کے احکام. اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. شراب اور جوئے کی حرمت کا اعلان. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سورہ مائدہ آیت نمبر 90. مسیحوں کے انحراف اور غلو کے دیگر پر پرزور الفاظ میں سرزنش. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. سورہ مائدہ آیت نمبر 72. احرام حج میں شکار سے بچنے کے احکام. لا تقتلوا الصید وانتم حرم. سورہ مائدہ 95. کعبے کی اہمیت. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. سورہ مائدہ 97. بعض جاہلیت کی رسوم کی نفی. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. سورہ مائدہ 103. قانون شہادت کی مزید وضاحت. یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر. سورہ مائدہ 106. قسم کا کفارہ. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین. سورہ مائدہ 89. شعائر اللہ کی بے حرمتی سے اجتناب. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. صفحہ نمبر 461. نیکسٹ پوائنٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد درس آموز موضوعات و نزول مائدہ. تکلم الناس فی المہد وکہلا. سورہ مائدہ 110. اسلامی تحریک کو ناکام بنانے میں کفار کی ناکامی اور ان کی مایوسی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. سورہ مائدہ نمبر 3. تکمیل دین اور اتمام نعمت اور رضا رب کی نوید. الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی. سورہ مائدہ نمبر 3. اب یہ دین مکمل ہے، نہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ نہ ترمیم. یہ ایک کامل نظام حیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والوں، عہد و پیمان پورا کیا کرو. تمہارے لیے چڑھنے والے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آئندہ تمہیں بتا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال تصور نہ کرو. بے شک اللہ جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. تشریح کلمات. العقود عقد عین قاف دال کے معنی ہے گرہ باندھنے کے. بہیمہ چوپائے کو کہتے ہیں. انعام مویشی. نعم مویشی. تفسیر آیات. اوف بالعقود یہاں عہد و پیمان کے عموم العقود میں ہر قسم کے عہد و پیمان شامل ہیں. جو عقود جمع پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے ہر انسان اور ہر قوم کو اپنی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیش آتے ہیں. اگر کسی معاشرے میں عہد و پیمان کی پابندی ضروری نہ ہو، وہاں عدل و انصاف ملنا ناممکن ہو جاتا ہے. انسان کے مدنی اور تباہ ہونے کی وجہ سے انفرادی زندگی گزارنا اس کے لیے ناممکن ہے، اور اجتماعی زندگی انہی معاہدوں سے عبارت ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ خرید و فروخت، مناقح اور مصالحت وغیرہ کے لیے
عہد و پیمان باندھتے ہیں۔ اس قسم کے تمام عہد و معاہدے قرآن کی رو سے واجب الوفا ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، خواہ وہ عہد فرد کا فرد کے ساتھ ہو یا ایک قوم کا کسی قوم کے ساتھ، حتیٰ اگر مسلمان کا کافروں کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، صفحہ نمبر 464۔ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان مشرکین کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو۔ لہذا اس آیت کے حکم میں وہ تمام عہد و پیمان شامل ہیں جو کسی کمپنی یا حکومت کی ملازمت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ملازم پر ڈیوٹی پوری دینا فرض ہے اور کمپنی یا حکومت پر پوری تنخواہ دینا فرض بنتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، وفا بعہد ایک انسانی مسئلہ ہے جس میں تمام انسانی اجزاء ہیں، خواہ وہ مسلم ہو یا کافر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، 3 چیزوں میں اللہ عز و جل نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی: امانت کی ادائیگی میں، خواہ وہ نیک آدمی کی ہو یا برے کی، عہد پورا کرنے میں، خواہ وہ نیک ہو یا برے سے، والدین کے ساتھ نیکی میں، خواہ وہ دونوں نیک ہوں یا برے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، معاہدے کی پابندی اس وقت لازم ہے جب دوسرا فریق اس کی پابندی کرے۔ اگر دوسرا فریق اس معاہدے کو توڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس معاہدے کی پابندی لازم نہیں ہے۔ چنانچہ عہد و پیمان کی پاسداری کرنا عدل و انصاف کے لیے ایک بنیاد ہے۔ اس میں سر فہرست وہ عہد و پیمان ہے جو بندہ مسلم نے اللہ کے ساتھ باندھا ہے۔ نمبر 2 ہے احلت لکم، چنانچہ اس مختصر اور جامع تمہید کے فوراً بعد فرمایا کہ تمہارے لیے تمام مویشی حلال کیے گئے ہیں، البتہ مویشی میں سے جو حلال نہیں ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ مویشی جن کی حرمت کا ذکر بعد میں آئے گا، الا ما یتلی علیکم، چنانچہ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں ان کی حرمت کا ذکر آ گیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ۔ نمبر 2 حالت احرام میں حلال جانوروں کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ اہم نکات ہیں، معاہدوں کی پابندی اسلام کے نزدیک ایک خالصتاً انسانی مسئلہ ہے۔ نمبر 2 معاہدوں کی پابندی ہم زیستی کی بنیادی بات ہے۔ نمبر 3 معاہدوں کی پابندی دیانتداری ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد و پیمان نہیں اس کا دین نہیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ برات آیت نمبر 4، الکافی جلد 2 صفحہ نمبر 62، ابواب الصدق، مستدرک الوسائل جلد 16 92، باب وجوب الوفا، صفحہ نمبر 92، باب وجوب الوفا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والوں، تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے باندھ دیے جائیں، اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد الحرام جانے سے روکا تھا، کہیں ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم بھی ان پر زیادتیاں کرنے لگو۔ اور یاد رکھو، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو کہ عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تشریح کلمات: شعائر، شین عین رام، شعیرہ کی جمع نشانی اور علامت کو کہتے ہیں۔ الہدیہ، ہدایہ قربانی کو کہتے ہیں جو بارگاہ خداوندی میں بطور ہدیہ پیش کی جاتی ہے۔ القلائد، قاف لام دال،
कलादा की जमा है जो पट्टे के मायनों में है, यानी वो कुर्बानी जिसको पट्टा बांध कर कुर्बानी के लिए मुख्तस कर दिया गया है ताकि कोई इसका मुतारिज ना हो। शनान शीन नून हमजा बग़्ज़ ओ अदावत, यजरिमन्नकुम जीम रे मीम जरमा यजरी, बाबे ज़रबा यज़रिबु मुहर्रिक और सबब को कहते हैं, गुनाह को जुर्म इसलिए कहते हैं कि सफ़ा नंबर 466, इसलिए कहते हैं कि गुनाह के सरजद होने में कोई बड़ा मुहर्रिक कारफरमा होता है। आम मीन अलिफ मीम मीम अम कस्द करने वाले। तफसीर आयात नंबर 1, ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, शायर से मुराद हर वो चीज़ जो किसी मसलब व मजहब की अजमत और तारीख से वाबस्ता हो या उस चीज़ में इस नज़रिया और निज़ाम की पहचान हो, जैसे हर हुकूमत का झंडा इसकी पहचान का जरिया होता है। और इस जगह हज बजा लाए जाने वाले अमाल मुराद हो सकते हैं, जैसे वकूफ़, अरफात और मशअर, तवाफ, सई और रमी, जमरात वगैरह। इन अमाल को इतना में ना लाना और तर्क करना इनकी बेएहतरामी है। नंबर 2, वलश शहर हराम, हुर्मत वाले महीने वो हैं जिनमें हर किस्म की जंग करना हराम है। ये मुहर्रम, रजब, ज़िक़द और ज़िलहज के महीने हैं। इनकी बेहतरामी से मुराद इनमें जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करना है। हराम महीने में कत्ल व क़िताल को सूरह बकरा में की आयत नंबर 217 में कुल क़ितालुन फ़ीही कबीरुन संगीन जुर्म करार दिया है। नंबर 3 पॉइंट है वलल हदिया, कुर्बानी के लिए जो जानवर पेश किया जाता है इसकी बेहतरामी इससे मुतालिक अहकाम की खिलाफ वर्जी है। इस कुर्बानी को कुर्बानगाह तक पहुँचने में रुकावट डालना खिलाफ वर्जी है। नंबर 4 पॉइंट है वलल क़लाइद, क़लाइद वो कुर्बानी जिस पर कुर्बानी की निशानी लगाई जाती है ताकि कोई इसको गज़न ना पहुँचाए। नंबर 5 है वला आम मीनल बैतल हराम, बैतुल्लाह के ज़ायरीन की बेहतरामी, इनका रास्ता रोकना। बैतुल्लाह के ज़ायरीन में कस्बे हलाल के लिए जाने वाले भी शामिल हो जाते हैं अगर फज़ला में वब्बिहिम से मुराद कस्बे हलाल लिया जाए। नंबर 6 है वइज़ा हललतुम फस्तादू, जब एहराम ख़त्म हो जाए तो शिकार जायज़ हो जाता है। नंबर 7 है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, कुफ़ार की तरफ से मस्जिद हराम का रास्ता बंद करने का गुस्सा कहीं या इस बात का मुहर्रिक ना बने कि तुम भी इनके साथ ज्यादती करो, इन पर तुम भी रास्ते बंद करो। काफिरों ने मुसलमानों को हज करने से रोक दिया था। इस पर मुसलमान मुश्तअल थे और चाहते थे कि हज के मौसम में जो कुफ़ार मुसलमानों के इलाके से गुजरे इन पर छापे मारे जाएं और इनको हज करने से रोक दिया जाए। इस पर यह हुक्म नासिल हुआ कि इनकी ज्यादती तुमको मुश्तअल ना करे कि तुम भी इनके साथ ज्यादती करो। ये एक इलाही अखलाक और ज़ब्त नफ्स का एक आला तरीन दर्स है और इस्लामी तालीमात और तरबियत का एक नमूना है। सफ़ा नंबर 467 नंबर 8 पॉइंट है तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तक़वा जहाँ एक इनफरादी अमल है वहाँ ये दोनों एक इज्तिमाई अमल भी है कि खुद नेकी और तक़वा पर अमल करें और इस काम में दूसरों की मदद करें, दूसरों को नेकी की तरगीब दे और नेक कामों की रहनुमाई करे। इस सिलसिले में अगर कोई रुकावट या गलतफहमी है तो इसे दूर करें। इस आयत में काबिल तवज्जो बात यह है कि इसमें इज्तिमाई नेकी और इज्तिमाई तक़वा का हुक्म है, जो इनफरादी नेकी और इनफरादी तक़वा से कहीं ज़्यादा अहमियत के हामिल है। इसी तरह इनफरादी गुनाह के इर्तिकाब से इज्तिमाई गुनाह का इर्तिकाब कहीं ज़्यादा काबिल नफरत है, लिहाजा गुनाह और ज़्यादती में मदद देने से मना फरमाया है। एक इस्लामी माशरे की तश्कील के लिए ताउन अलल बिर्रि व तक़वा और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर इस्लाम के अहम तरीन इस्लाही दस्तूर हैं। इन पर अमल पैरा होने की सूरत में एक आला इंसानी मिसाली माशरा वजूद में आ सकता है और मुसलमानों में जो फिक्री, अखलाकी, इक़्तिसादी और सियासी इन्हितात या अलिफ नून हे तो अलिफ तो इन्हितात आया है वो इस इस्लामी इंसान साज दस्तूर पर अमल ना करने की वजह से है। अहम नुकात हैं इस्लामी माशरे की बेहुरमती इस्लाम की बेहुरमती है। ज़्यादती करने वालों के साथ ज़्यादती ना करना इस्लाम की आला अखलाकी तालीम है। नंबर 3 पॉइंट है नेकी और तक़वा में बाहमी ताउन और गुनाह व ज़्यादती में अदम ताउन एक अहम माशरा साज दस्तूर है। حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر اور چوٹ کھا کر اور بلندی سے گر کر اور سینگ لگ کر مر گیا ہو، اور جسے درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور جسے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور جوئے کے تیروں کے ذریعے تمہارا تقسیم کرنا بھی حرام ہے. یہ سب فسق ہیں. آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان کافروں سے نہیں مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. پس جو شخص گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تشریحی کلمات: المنخنقۃ، خا نون قاف، وہ جانور جو گلا گھٹ کر مرا ہو. الموقوذۃ، قا قاف زال، الوقص شدت ضرب کے معنوں میں، یعنی وہ جانور جو لاٹھی یا پتھر سے مار دیا جائے. المتردیہ، را دالیا، بلند جگہ سے گر کر مرنے والا جانور. النطیحۃ، نون توحا، سین لگنے سے مرنے والا جانور. النصب، نون سواد با، زمانہ جاہلیت میں عرب جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے ان پر جانور بھینٹ چڑھایا کرتے تھے، ان کو نصب کہتے ہیں. ازلام، زا لام میم، جوئے کے تیر کو کہتے ہیں. مخمصۃ، خا میم سواد، بھوک کے معنوں میں ہے. متجانفن، جیم نون فی، مائل ہونا. تفسیر آیات نمبر 1، حرمت علیکم المیتۃ، مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو کی حرمت کی تشریح سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں ملاحظہ فرمائیں. نمبر 2 پوائنٹ ہے المنخنقۃ. نمبر 2 پوائنٹ ہے والمنخنقۃ، باقی جو جانور گلا گھٹنے یا چوٹ لگنے یا بلندی سے گرنے یا سینگ لگنے یا درندوں کی چیڑ پھاڑ کی وجہ سے مر جاتے ہیں وہ مردار اور غیر مذبوح ہونے کی وجہ سے حرام ہیں. چنانچہ نمبر 3 میں اللہ ما زکیتم بھی بجز وہ جسے تم ذبح کرو سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح سے مرنے والے جانور مردار میں شامل ہونے کے باوجود، صفحہ نمبر 469، مردار میں شامل ہونے کے باوجود ان کا خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا کہ زمانے نزول قرآن میں لوگ مذکورہ طریقوں سے مرنے والے جانوروں کو مردار خیال نہیں کرتے تھے، وہ صرف کسی بیماری کی وجہ سے مرنے والے جانوروں کو مردار سمجھتے تھے. نمبر 4 پوائنٹ ہے وما ذبح علی النصب، جو مشرکانہ رسوم کے مطابق کسی پتھر یا دیوتا یا بھوت وغیرہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے. یہ بھی اگرچہ وما احل لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، میں شامل ہے، لیکن عربوں میں چونکہ ایسے مراسم عام تھے اس لیے اس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. نمبر 5 ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، ازلام ظلم کی جمع ہے. یہ اس تیر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے عرب جاہلیت میں لوگ قسمت آزمائی کرتے اور فال نکالتے تھے. اس کا ذکر حرام جانوروں کے ذیل میں اس لیے کیا کہ عرب جاہلیت میں یہ رواج عام تھا کہ کوئی جانور چند آدمیوں کے درمیان مشترکہ طور پر ذبح کیا جاتا تو اس کی تقسیم حصے کے مطابق کرنے کے بجائے اس تیر کے ذریعے کرتے تھے، جس سے جوئے کی طرح ہی کسی کو گوشت مل جاتا جو اور کوئی محروم رہ جاتا. اس لیے اس طریقہ کار کی حرمت کا بھی بیان فرمایا. نمبر 6 پوائنٹ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. اس آیت میں چند ایک مسائل قابل بحث ہیں.
नंबर 1, अल-यौमा से मुराद इसके ज़ाहिरी और लुग़वी मायने यानी एक ख़ास दिन, इससे मुतलक ज़माना मुराद देना है। खिलाफ ज़ाहिर है, अगरचा अल-यौम ज़माने में भी इस्तेमाल होता है लेकिन करीने के साथ इस्तेमाल होता है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन कामिल कर दिया। ये ऐलान यानी ऐलान इमामत से दीन का मरहला तकमील को पहुँच गया। नंबर 2, कुछ हजरात ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इन अहकाम के बयान से इस्लामी अहकाम को अब बयान मुकम्मल हुआ और इसके बाद कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। यह मौक़िफ़ भी इसलिए दुरुस्त नहीं क्योंकि बुखारी की रिवायत के मुताबिक आखिरी हुक्म आया रिबा है, आखिरी हुक्म जो आया वो रिबा का है और बाज़ के नज़दीक आया कलाला है और दीगर बाज़ अहकाम इस आयत के नज़ूल के बाद नाजिल हुए हैं। हकीकत अम्र ये है कि कुफ़ार ने दीन इस्लाम की दावत को फैलने से रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन इन्हें हमेशा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इनकी आखिरी उम्मीद ये थी कि दीन इसके बानी के जाने से ख़त्म हो जाएगा और ये दावत इसके दाई की मौत से मिट जाएगी, क्योंकि इसकी कोई औलाद नरीना भी नहीं है और बहुत से सलातीन और शान व शौकत वाले बादशाहान के मौत के मुंह में जाने के बाद इनके नामो निशान मिट गए और इनके कब्र में जाते ही इनकी हुकूमतों को ज़वाल आ गया। सफ़ा नंबर 470। पॉइंट नंबर 3 है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहक में खुदा अपने बाद इस दीन के मुहाफिज का तारुफ कराया तो इस दीन के लिए बका की ज़मानत फराहम हो गई। बकौल साहिबुल मीज़ान, ये दीन मरहला वजूद से मरहला बका में दाखिल हो गया। यहाँ से काफिर मायूस हो गया। ये रिसालत एक फर्द पर मुनहसर नहीं रही, अब ये दावत एक शख्स के मरने से नहीं मरती। चुनांचे हम आगे इन मसादिर और माक़िस का जिक्र करेंगे कि कुफ़ार की मायूसी और अकमाल दीन वाक़या गदीर से मरबूत है। साहिब तफसीरुल मनार की इबारत में इस तरफ इशारा मिलता है कि इकमाल दीन में दीन से मुराद इसके अकायद, अहकाम, आदाब वगैरह की तफसील है और मामलात का इजमाल और इनका उलिल अम्र से मरबूत गर्दाना है। नंबर 7 पॉइंट है, अतममतु अलैकुम नेमती, इस उम्मत को नेमत विलायत से नवाजा तो नेमतों की तकमील हो गई, क्योंकि इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत तौहीद और तौहीद की तबलीग नबुवत से हुई। इसको तहफ़्फ़ुज़ इमामत से मिलता है। नंबर 8 पॉइंट है, फला तख़शौहुम वख़शौनी, अब तुम कुफ़ार से नहीं मुझसे डरो। इस लहजे से साफ जाहिर है कि अब बैरूनी खतरात टल गए, अलबत्ता इस दीन को दाखिली खतरात हनूस लाहक हैं। इन दाखिली खतरात से बचने के लिए खौफ खुदा दरकार है। इसका मफ़हूम यह है कि खौफ खुदा ना रखने वालों की तरफ से इस दीन को खतरा लाहक है, यानी इस दीन को अब कुफ़ार की तरफ से कोई खतरा बाकी ना रहा, अलबत्ता खुद मुसलमानों की तरफ से खतरा बाकी है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातुहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। और अल्लाह ऐसी बस्ती की मिसाल देता है जो अमन सुकून से थी, हर तरफ से इसका वाफिर रिज़्क़ इसे पहुँच रहा था, फिर इसने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की तो इसने इनकी हरकतों की वजह से इन्हें भूख और खौफ का जायका चखा दिया। इमामिया ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि यह आयत गदीर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ऐलान के मौके पर नाज़िल हुई। इमामिया के साथ अहले सुन्नत के अइम्मा हदीस की काबिले तवज्जो जमात ने भी इस तसनीफ़ात में मुतअद्दिद असहाबे रसूल से रिवायत नकल की है। ये आयत विलायत अली अलैहिस्सलाम के ऐलान के बाद गदीर मफ़हूम में नाज़िल हुई। नंबर 1 है ज़ैद बिन अरकम, ये हेडिंग है। इनकी रिवायत को मोहम्मद बिन जरीर तिबरी मतूफ़ी 310 हिजरी ने अपनी किताब अल विलाया फित तरीक़ुल हदीस अल गदीर में जिक्र किया है। सफ़ा नंबर 470 पर जो हवालात इस्तेमाल हुए हैं वो हैं अल मिनार जिल्द 2 सफ़ा नंबर 166, सूरह नहर आयत नंबर 112। अब हमें सफ़ा नंबर 471 अल-गदीर में जिक्र किया है। इनकी इस किताब का जिक्र ज़हबी ने अपने तबकात
جلد دوم صفحہ نمبر 254 میں ابن ہجر نے تہذیب و تہذیب جلد 7 صفحہ نمبر 410 میں اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ جلد 11 صفحہ نمبر 46 میں کیا ہے۔ دوسرا ابو سعید قدری، یہ ان کی ہیڈنگ ہے، نام ہے۔ ان کی روایت کو حافظ ابن مرودیہ اصفہانی متوفی 410 ہجری نے ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحہ نمبر 14، الدر المنصور جلد دوم صفحہ نمبر 259 اور حافظہ ابو نعیم اصفہانی متوفی نے 430 ہجری۔ نمبر 3 ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ ان کی روایت کو حافظ ابو بکر خطیب بغدادی متوفی نے 463 ہجری نے اپنی تاریخ میں اور تاریخ میں 8ویں جلد اور 260 صفحہ نمبر میں نقل کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے جلد دوم صفحہ نمبر 14 اور تاریخ ابن کثیر نے جلد 5 صفحہ نمبر 210 اور الاتقان الف تے قاف الف نون الاتقان جلد 1 صفحہ نمبر 31 میں بھی مذکور ہے۔ نمبر 4 ہے جابر بن عبداللہ انصاری۔ ان کی روایت کو ابو الفتح نزی نے الخصائص العلویہ میں نقل کیا ہے۔ مزید تفسیر مصادر اور مؤخذ کے لیے رجوع ہو الغدیر جلد 1 صفحہ نمبر 230۔ اہل سنت کے دیگر بعض مصادر میں ابن عباس، حضرت عمر، حضرت علی علیہ السلام، سمرہ اور معاویہ سے منقول ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روز نازل ہوئی ہے، تو اگر ان روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو ان روایت کے ساتھ متصادم نہیں ہیں جو اس آیت کے 18 ذی الحج حجۃ الحرام غدیر القوم کے موقع پر نازل ہونے کے بارے میں وارد ہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آیت سورہ مائدہ میں عرفہ کے روز نازل ہوئی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو غدیر کے موقع پر تلاوت فرمایا ہو۔ ولایت علی علیہ السلام کی اہمیت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ علی ترجمہ ہے، علی ابن ابی طالب کی محبت مجھے ان کی نسبی ولادت سے زیادہ عزیز ہے، چونکہ علی ابن ابی طالب سے میری محبت فرض ہے اور نسبی ولادت فضل ہے۔ دوسری روایت میں ہے، اپنے آباء و اجداد سے میری محبت ان کی نسبی صورت سے زیادہ عزیز ہے، چونکہ ان کی محبت نسب نہ ہو تو بھی میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر محبت نہ ہو تو صرف نسب فائدہ مند نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ مِنْ فِي مَخْمَصَةٍ، جو شخص بھوک کی وجہ سے ان حرام چیزوں کو کھانے پر مجبور ہو جائے، یعنی زندگی بچانے کے لیے مردار کے علاوہ کوئی چیز میسر نہ ہو تو یہ مردار چیزیں کھا سکتا ہے، بشرطیکہ کا گناہ اور عصیان کے طور پر نہ ہو۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے، غیر متجانف لإثم، یعنی صرف اتنا کھا سکتا ہے جس سے زندگی بچ جائے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں، الفضائل صفحہ نمبر 125، بحار الانوار جلد 39 صفحہ نمبر 299، مشاقۃ الانوار صفحہ نمبر 332، صفحہ نمبر 472۔ اہم نکات: دین اسلام انسانیت کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس دین کی محافظ امام علیہ السلام کے تعین سے اس نعمت کی تکمیل ہو گئی۔ نمبر 2 ہے، بعض احکام متحرک ہیں، حالات کے ساتھ بدلتے ہیں، جیسے ضرورت کے وقت مردار کھانا جائز